آج کی ویڈیو کا موضوع ہے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور۔ السلام علیکم۔ پاکستان جغرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ 1882 میں قائم ہونے والی یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور ان تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے جو برطانوی دور حکومت میں قائم ہوئے۔ UVAS خاص طور پر ویٹرنری اور مائکرو بایولوجی کا مطالعہ پیش کرتا ہے اور برصغیر میں اپنی نوعیت کا پہلا تعلیمی ادارہ ہے۔ یہ ایک عوامی تحقیق اور سیکھنے کے مرکز کے طور پر کام کر رہا ہے جو پتوکی اور جھنگ میں بھی اپنے کیمپس چلا رہا ہے۔ ایک الگ بستی بننے سے پہلے اس کا الحاق معروف یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ، گریجویٹ، ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کے پروگرام ہیں۔ اس کا بنیادی نظم حیوانات کی زندگی کا مطالعہ پیش کرتا ہے جس میں ان کی صحت، حفاظت، رہن سہن، تحفظ اور خوراک شامل ہیں۔ چونکہ یونیورسٹی کی بہت اہمیت ہے اس لیے مائکرو بایولوجی اور ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تحقیقی کام میں اس کی تدریسی کمانڈ ہے۔ 2010 میں HEC نے اس کی معیاری تعلیم اور معیاری کارکردگی کی وجہ سے اسے پاکستان کی اعلیٰ زرعی یونیورسٹیوں میں شمار کیا ہے۔ یہ ادارہ صرف حیوانیات کے مضامین سیکھنے کا مرکز نہیں ہے بلکہ زراعت اور ڈیری فارمز میں کاروبار کے رجحان کو سپورٹ کر کے پاکستان کی معیشت میں بھی اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ حکومت پنجاب نے یونیورسٹی انتظامیہ کو 1000 ایکڑ زمین فراہم کی ہے۔ یہ وسیع زمین مکمل طور پر کاشتکاری، جانوروں کی افزائش، پولٹری فارمز اور ماہی گیری کے فارموں کو تیار کرنے کے طریقوں کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ کالج آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز جھنگ میں بھی واقع ہے جو 2006 میں قائم کیا گیا تھا۔ راوی کیمپس پتوکی 2002 میں قائم کیا گیا اور سب کیمپس بنانے کے لیے پنجاب حکومت سے 1000 ایکڑ عارضی حاصل کی۔ یہ کیمپس فی الحال جو پروگرامز فراہم کرتا ہے وہ ہیں ڈیری ٹیکنالوجی BS آنرز، پولٹری سائنسز BS آنرز، فشریز اینڈ ایکواکلچر، اپلائیڈ زولوجی پوسٹ گریجویٹ پروگرامز۔ 147 سال کی شاندار تاریخ کے ساتھ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور اب پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ اصل میں 1842 میں ایک اسکول کے طور پر قائم کیا گیا تھا، بعد میں اسے اگلی 2 دہائیوں میں یعنی 19ویں صدی کے آخر میں ایک کالج میں تبدیل کر دیا گیا۔ معیشت میں لائف سٹاک اور پولٹری کے شعبوں کی اہمیت اور ملک میں ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز اور اس سے منسلک شعبوں میں انسانی وسائل اور تحقیقی کام کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے اس تاریخی ادارے کو 2002 میں یونیورسٹی کے طور پر اپ گریڈ کر دیا گیا تھا۔ اس وقت UVAS پر مشتمل ہے۔ اٹک، راولپنڈی، شیخوپورہ، اوکارا، نارووال اور سائیوال میں 5 فیکلٹیز، 4 انسٹیٹیوٹس، 2 حلقہ کالجوں کے ساتھ 7 الحاق شدہ اداروں میں 23 شعبہ جات۔ UVAS شاندار تاریخ اور جدید دور کی جاری پیشہ ورانہ ترقی کے انوکھے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ 100 سال قبل تعمیر ہونے والی اس ادارے کی مرکزی عمارت آج بھی تاریخی شان و شوکت کی علامت سمجھی جاتی ہے، جبکہ یونیورسٹی اب 6 کیمپسز تک پھیل چکی ہے جن میں صدی کیمپس لاہور، راوی کیمپس پتوکی، فیروز پور روڈ پہ ایوین ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر شامل ہیں۔ 100 سال قبل تعمیر ہونے والی اس ادارے کی مرکزی عمارت آج بھی تاریخی شان و شوکت کی علامت سمجھی جاتی ہے، جبکہ یونیورسٹی اب 6 کیمپسز تک پھیل چکی ہے جن میں صدی کیمپس لاہور، راوی کیمپس پتوکی، فیروز پور روڈ پر ایوین ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹرز شامل ہیں۔ پرووکنگ پوٹینشیل پروڈیوسنگ پروفیشنل کے نعرے کے ساتھ UVAS نے انسانی وسائل کی ترقی کے لیے اپنے علم، وسائل اور مہارتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کثیر سطحی تعلیم اور ہنر کی ترقی کے ادارے کی طرف تیزی سے قدم بڑھایا ہے۔ حالیہ برسوں میں UVAS وسیع پیمانے پر شعبوں میں پیشہ ورانہ ترقی کے ایک مرکز کے طور پر ابھرا ہے جس میں ویٹرنری اور جانوروں کی سائنسز، جانوروں کی پیداوار اور ٹیکنالوجی، مائکرو بایولوجی، بائیو ٹیکنالوجی، فارماسیوٹیکل سائنسز، فوڈ سائنسز، ماحولیاتی سائنسز، زولوجیکل سائنسز، معاشیات اور بزنس مینجمنٹ وغیرہ شامل ہیں۔ 186 PhD سمیت 332 سے زیادہ فیکلٹی ممبران کے ساتھ UVAS 26 انڈر گریجویٹ، 30 MPhil پیش کرتا ہے اور 23 PhD مذکورہ شعبوں میں ڈگری پروگراموں کے ساتھ 3 ڈپلومہ کورسز اور ان شعبوں میں انسانی وسائل کی استعداد کار بڑھانے کے لیے ضرورت پر مبنی مختصر تربیت اور سرٹیفکیٹ کورسز۔ اس وقت یونیورسٹی میں تقریباً 8000 طلباء مختلف شعبوں میں زیر تعلیم ہیں۔ جدید ترین تدریسی، تربیت، تحقیق، طبی اور تشخیصی سہولیات سے آراستہ
UVAS ماہرین تعلیم، تحقیق اور خدمات کے کثیر جہتی فوکس والے شعبوں میں پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ UVAS کسانوں، پالتو جانوروں کے مالکان، کمیونٹی کے اراکین اور صنعت کے اسٹیک ہولڈرز کو وسیع رینج کی خدمات پیش کرتا ہے، بشمول تشخیصی سہولیات، طبی اور توسیعی خدمات، ویکسین کی تیاری، مشاورتی خدمات، ضوابط اور پالیسی فریم ورک وغیرہ۔ UVAS میں تقریباً 23 شعبہ جات شامل ہیں جو 5 فیکلٹیوں، 3 تحقیقی اداروں، 1 حلقہ کالج اور 1 اسکول کے ساتھ ساتھ 7 الحاق شدہ ادارے اٹک، راولپنڈی، شیخوپورہ، اوکاڑہ، لاہور، نارووال اور سائیوال پر مشتمل ہیں۔ UVAS کی 5 کیمپسز ہیں: سٹی کیمپس لاہور، راوی کیمپس پتوکی، فیروزپور روڈ پر ایوین ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر، کالج آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز چھنگ اور پیرا ویٹرنری اسکول۔ 1882 میں ڈاگ ہسپتال کے طور پر قائم کیا گیا اور بعد میں اسے پالتو جانوروں کے مرکز میں اپ گریڈ کیا گیا۔ UVAS پیٹ سینٹر ایشیا کا سب سے قدیم تدریسی ہسپتال ہے، جو کہ 1882 میں قائم کیا گیا تھا۔ ایشیا میں اپنی نوعیت کا قدیم ترین ادارہ ہے۔ اس نے جانوروں کی پیداوار اور ٹیکنالوجی، بائیو ٹیکنالوجی، مائکرو بایولوجی، فوڈ سائنسز اور زولوجیکل سائنسز سمیت شعبوں میں جدید تحقیق کی ہے۔ تحقیق اور مہارت کی کمرشلائزیشن کے لیے یونیورسٹی کا پروگرام ملک میں غربت میں کمی، خوشحالی، مویشیوں کی پیداوار اور تربیت یافتہ دستی مزدوروں کو بڑھانے کی کوششوں کے لیے وقف ہے۔ کیمپس میں موجود سہولیات میں ایک مسجد، کھیل کے میدان، ایک انڈور سپورٹس سینٹر اور 24 گھنٹے چلنے والا تدریسی ہسپتال شامل ہے۔ 2002 میں CVS کو اپ گریڈ کیا گیا اور UVAS کو ویٹرنری اور اینیمل سائنسز کے شعبے میں ملک کی پہلی یونیورسٹی کے طور پر قائم کیا گیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی طرف سے اعلان کردہ آخری درجہ بندی کے مطابق UVAS پاکستان کی ٹاپ 10 یونیورسٹیوں میں شامل ہے اور سال 2020 کی QS اور ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگز کے مطابق دنیا کی ٹاپ 500 ایشیائی یونیورسٹیوں میں بھی شامل ہے۔ یہ بھی فخر کی بات ہے کہ یونیورسٹی امپیکٹ رینکنگز 2020 کے مطابق دنیا کی 101 سے 200 یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ UVAS بین الاقوامی طلباء کو گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگراموں میں ایڈمیشن فراہم کرتی ہے۔ بین الاقوامی طلباء کے لیے کوئی اضافی فیس نہیں ہے۔ بین الاقوامی طلباء کے لیے فیس کی اس چھوٹ نے مالی حدود کے ساتھ بین الاقوامی طلباء کے لیے بھی نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، کامنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔